بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چانسلر صاحب، وائس چانسلر اقرا یونیورسٹی بائی نیم محترم ارم اور نوید لاکھانی صاحب اور پروفیسر الفا صدیقی صاحبہ، distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to be here today in this august gathering of the 20th convocation of Iqra University, and I am reminded of today a very sad situation where my friend Junaid Lakhani, whom I have known for a long time, his memory reminds me of his efforts also in establishing this university. May Allah give him the highest place in Jannah and may he rest in peace. I must congratulate the university firstly and the faculty and the teachers. ان کی محنت اور ان کی جستجو کے ساتھ انہوں نے آپ کے لیے دروازے کھولے، آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو اس راستے پر لگایا جو علم کا حصول ہے۔ کبھی بھی زندگی میں آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، کیونکہ علم وہ شے ہے کائنات کے اندر جو آپ لاکھوں مرتبہ آپ زندہ ہوں، مریں اور زندگی گزاریں، اس کے باوجود اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اگر عالم کہہ سکے تو مجھے بڑا خود تعجب ہوگا۔ دوسرے لوگ کہہ دیں گے کہ آپ کو علم حاصل ہے، مگر آپ کی جستجو ہمیشہ چلنی چاہیے۔ میں جب بھی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اتنا اچھا موقع میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ جس کے اندر اپنے دل کی بات جو چیزیں آج کل مجھے اہمیت لگتی ہیں قوم کے لیے اور قوم کی تاریخ کے حوالے سے اور آپ کی گریجویشن سیریمنی کے حوالے سے ان چیزوں کا میں ذکر کر سکوں، تو مجھے جو سب سے پہلے میں والدین کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سب کے لیے محنت کی، اور میں جس موضوع پر بات کروں گا اس کے اندر میری تہذیب اور میرے تمدن کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں والدین کا رول بے انتہا بڑا ہے، اور آپ بچوں جنہوں نے کوالیفائی کیا آج یقیناً اس بات کے مشکور رہیے گا کہ انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ یہ اس کلچر کی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ممکن ہے بہت سارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو کہ ہم معاشی مشکلات میں ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈیکیٹرز جو ہیں ہر اعتبار سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، جینڈر ایمپاورمنٹ کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے انڈیکیٹرز کمزور ہیں، مگر ایک انڈیکیٹر بڑا اہم ہے جس کا میں ذکر اسی حوالے سے کروں۔ وہ انڈیکیٹر یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو پاکستانیوں آپ کو بہت کم ایسی جگہیں نظر آتی ہوں گی جس کے اندر آپ کو خود یہ خیال ہو کہ وہاں زندگی بسر کرنے میں ایک کمپریہنسو انداز ہے جس میں کلچر کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر اپنے بچوں کے اندر سرایت کریں۔ وہ کلچر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو علم، سیکیورٹی آف امپلائمنٹ، یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، مگر جب بچوں کی تربیت کرنے آپ جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے ہمارے سب اوورسیز پاکستانیوں کو کہ کاش وہ تربیت ہم پاکستان میں کر لیں، ان کی شادیاں ہم پاکستان میں کر لیں، ان کے اوریجنز کو ہم پاکستان میں لوٹا دیں۔ یہ آپ کو فخر سے اس بات کو اون کرنا چاہیے کہ آپ کے کلچر میں جو چیزیں خوبصورت باقی ہیں وہ یہی باقی ہے کہ یہ ماں باپ بیٹھے ہیں اور یہ ان کی اولادیں ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی، میں امید کرتا ہوں کہ دنیا بدل جائے، دنیا علم کے اعتبار سے جہاں بھی پہنچے ترقی یافتہ ہو جائے، مگر یہ بچے وہی انداز پورا کریں گے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا۔ بڑی اہم ہے پاکستان، اور یہ صرف یہ نہیں کہ کیونکہ یہاں ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کے مستقبل، ان کا پیار، ان کی زندگی کے اندر خوبصورتی بھی جب آئے گی جب یہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی محبتیں لوٹائیں گے اور پھر یہی امید لگائیں گے مستقبل کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ علم کی تلاش میں ہیں، تہذیب اور تمدن کے حوالے سے ان چیزوں کو مت بھولیے۔ صرف اسلام اگر ایک دعوت ہوتی،
اوورسیز پاکستانیز کے لیے اور جو آپ میں سے بہت باہر جائیں گے پڑھنے کے لیے، تو اسلام اگر صرف ایک دعوت ہوتی تو لوگ مکے اور مدینے جا کر سیٹل ہو جاتے، یقیناً وہ بھی ایک خوبصورت خواہش ہے، مگر جو کلچر کا اینکر اسلامی اقدار کے اعتبار سے پاکستان میں آج بھی موجود ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں اپنی زندگیوں کو اس کے ارد گرد اس کو پہناوا، اس کا زندگیوں کی جستجو اس کے ارد گرد رکھیے تو انشاءاللہ زندگیوں میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ صرف علم زندگی کا حصہ نہیں بنتا، صرف علم نہیں بنتا۔ اور میں اپنی نوٹس لکھ لیتا ہوں تقریر کرنے کے لیے، پھر وہ آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، مگر کیونکہ گفتگو اس طرف جا رہی ہے تو میں نے ان چیزوں کو پہلے چھو لوں۔ پچھلے دنوں مجھے یہ خیال ہوا، اور مجھ سے شاید علماء اتفاق کریں نہ کریں، پچھلے دنوں مجھے اس بات سے خیال ہوا کہ جب میں قرآن ورق تا ورق سارا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ علم کے حوالے سے دو کیفیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تو فرماتا ہے کہ رب زدنی علما، اپنے نبی کو کہتا ہے کہ تم کو جب وحی آتی ہے تم اس فکر میں رہتے ہو کہ میں یاد کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نزول کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات کی فکر نہیں کرو کہ تم کو یاد کرنا ہے، میں یاد دلا دوں گا، مگر صرف یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے علم دے۔ اس سے بہتر خواہش زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ یہاں ذکر ہے، پھر اقرا کے حوالے سے ذکر ہے، دو جگہ، مگر باقی سارا قرآن جس چیز سے بھرا ہوا ہے اس طرف میں آج آپ کو فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے یونیورسٹی میں سیکھ لیا علم کی جستجو، وہ جو یونیورسٹی ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے وہ یونیورسٹی انسانی تعلقات کی یونیورسٹی ہے۔ وہ یونیورسٹی یہ ہے کہ سارا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور اللہ نے اس کا کیا اجر دیا یا کیا سزا دی۔ یہ انسانی تعلقات جو آپ کے گھر کے اندر، آپس کے اندر، جو دنیا آج جس کو محسوس کر رہی ہے کہ وہ ویلیوز جو موریلٹی کی ویلیوز ہیں، چاہے وہ کسی دین مذہب سے آئیں، چاہے وہ انسانیت کے ساتھ آئیں، وہ ویلیوز مسنگ ہے اس دنیا سے۔ ایک ہیجان کی کیفیت ہے، کماؤ لوٹو، جو دنیا کے جو دنیا کی دولت ہے، دنیا کی دولت سے مراد یہ کہ جو ذخائر ہیں ان کو استعمال کرو، اور پچھلی صدی تو ہم نے اس طرح سے گزاری کہ ذخائر لامحدود ہیں، اور بنائے جاؤ، پھینکے جاؤ، استعمال کیے جاؤ، اور پھر آج احساس ہوتا ہے کہ نہیں، لامحدود نہیں ہے۔ اور جس سٹریس میں گزرتے ہیں پھر یہ تعلیمی ادارے اور ہم سب مل کر کبھی کبھی اپنے بچوں کا مزاج ایسا بنا دیتے ہیں کہ آج تم کو ہم نے ایک مشین میں ڈال دیا ہے اور اب بھاگتے رہو۔ حصول رزق اور حصول علم کا ایک بیلنس، اور حصول ہے سکون اور عافیت کا ایک بیلنس ہے جو اس دنیا میں اب نظر کم آتا ہے، لہذا اس کو پکڑیں۔ وہ بیلنس کب آتا ہے؟ وہ بیلنس اس بات سے آتا ہے، آپ کو ایک سٹیٹسٹکس دوں تاکہ آپ میری بات کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ لیں گے۔ اگست 22 کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک اسٹڈی کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 24% لوگ اس وقت اندر انگزائٹی ہے، اس کے اندر سٹریس ہے، سب کچھ ہے، 24% ایٹ اینی مومنٹ۔ دنیا کے فگر سے کسی حد تک میچ کرتا ہے، مگر جو آپ لوگ طلباء آپ بیٹھے ہیں ان کا فگر یہ تھا 60 to 80% آف اسٹوڈنٹس آف میڈیکل آف کالجز آر انڈر اسٹریس۔ تو یہ کون سا نظام ہم نے مروج کر لیا جس کے اندر ہم نے سٹریس کو بھی اس کے اندر اتنا ڈالا، اتنی تیزی سے بھگایا لوگوں کو کہ ان کا باڈی اس بات سے بھی بغاوت کرتا ہے، اور سٹریس ریلیٹڈ کیفیات جو یہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں پچھلے 2-4 سال میں آپ کی، یہ زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی انلیس آپ اپنی زندگی کا بیلنس تلاش کریں۔ اور بیلنس یہ نہیں ہے کہ کماتے رہو، صرف 50-60 سال کی عمر تک بھاگتے رہو، پھر آہستہ جب ہونا شروع ہو تو موت نظر آنے لگے بالکل سامنے۔ یہ زندگی ہے، اس کی خوبصورتیاں ہیں، اس کی محبتیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، قدرت کے ساتھ محبتیں ہیں۔ تو اس چیز کے بیلنس کو میں اس فورم میں اجاگر اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی سے میری قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی سے جس چیز کا پروفیسر صاحبہ نے ذکر کیا کہ قوم کے اندر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے،
تو اس حوالے سے ہم اس بات پر ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، اور امید کا اظہار کرتے ہیں ایک نئی نسل کے ساتھ کہ وہ ہمیں کہاں لے جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب میں آپ سے گفتگو کروں تو آپ کی آگے کی دنیا کے لیے جس چیز کا تلاوت ہوئی یہاں پہ، اس دعا کو آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ آپ کے لیے کتنی اچھی ہے۔ رب اشرح لی صدری حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہے، اور یہ جب کی دعا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اللہ کا پیغام لے جاؤ۔ گھبرا گئے وہ، انہوں نے کہا کہ میں فرعون کے دربار سے اور فرعون کی مملکت سے تو بھاگ کر نکلا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے ایک قتل بھی ہوا تھا ایک ظالم کا وہاں بازار کے اندر، تو وہ وہاں سے نکل چکے تھے، اور جیسے یہاں آج کل کے زمانے میں وہ فالو کرتے ہیں نا کہ کسی کو وہاں گیا وہاں سے پکڑ کر لے آئے، تو وہاں پر بھی ان کے بھی اشتہار اس زمانے کے اشتہار تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری زبان میں بھی لکھنا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ میرا سینہ کھول دے۔ بچوں یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ جو سینہ کھولنے کے لیے علم کے لیے دعا ہے، یا اللہ میرا سینہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ میرے کام آسان کر۔ یہ جو زندگی کے اندر روزانہ میں اور آپ سوچتے ہیں، صبح شروع کرتے ہیں کہ میرے کام آسان کر۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یہ کمیونیکیشنز کے لیے اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ میری زبان کھولیں، کیونکہ کمیونیکیشن از دی اونلی لنک بٹوین یو اینڈ می۔ آپ جو کہیں گے، جو لکھیں گے، وہی آپ کی پہچان ہے، وہی عارف علوی کی پہچان ہے کہ جو یہ کہتا ہے، جو لکھتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، آپ کو کمیونیکیشن کلاسز دی جاتی ہیں کہ جی ایفیکیسی آف کمیونیکیشن کیا ہوگی، اور آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ آپ میں سے وہ لوگ زیادہ ترقی کریں گے جو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو ریفائن کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو کتنی پرانی دعا اور اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت پیغام قرآن کے اندر۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور پھر کمیونیکیشن کا تکمیل جب ہوتی ہے کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، اور میں آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہوں جو ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ جو میں کہوں لوگ سمجھیں، اس کے باوجود آپ کا میری زندگی کے اندر ایک تماشا برپا ہے کہ میں نے پریس کو کیا کہا اور پریس نے کیا سمجھا، میں نے کیا بات کہی اور کیا خبر بنی، and I am surprised every day. So that is my my lifelong efforts، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں پھر بھی میری طرف سے کسر رہتی ہے۔ جو لوگ شرارت کرتے ہیں وہ کریں، مگر کسر کو آپ اپنی زندگیوں میں پورا کریں۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ کی دعا کی تلاوت ہوئی ہے، یہ 4 چیزیں آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں، یہی راستہ ہے زندگی کے اندر لوگوں سے تعلقات بہتر کرنے کا۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا، اور میں صرف یہ آپ کے تعلقات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں کمپریہنسولی کہ جو آپ کے تعلقات ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی ہے جس کے اندر سے میں چیزیں تلاش کرتا ہوں اور حد اور حساب نہیں ہے، میری زندگی گزر جائے گی مگر وہ چیزوں کو سمجھنا اور ان کی تاریخ مجھے نہیں مل سکے گی، مگر جو چیزیں میں تلاش کرتا ہوں اس کے اندر ان کی نصیحتوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے آخری خطبے میں قتل معاف کیا اپنے قبیلے کے، تاکہ لوگ قریب آ جائیں۔ قرض معاف نہیں کیا، اکانومی چلتی ہے اس بنیاد پر کہ قرض لوگ دیں اور پیسہ انویسٹ کریں، مگر قتل معاف کیا، بیکاز سوسائٹیز کے اندر یہ منافرت کے اور خوشی اور محبت اور فوبیاز کے جو جذبات ہیں یہ انسانوں کے ہیں۔ شاید ہی کوئی خاندان یہاں بیٹھا ہو جس کے اندر آپس میں ناچاقیاں نہ ہو، کوئی خاندان شاید ہی یہاں بیٹھا ہو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہاں مقدمے بازیاں نہ ہوں۔ تو لہٰذا یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ کیفیات موجود ہیں، اینڈ ساری زندگی کی جستجو ہوتی ہے کہ اس کیفیت سے نکلوں میں، اور آپ نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی کیفیت قبیلوں میں ہوتی ہے جو آپ میں اور آپ کے خاندان میں ہے، یہی کیفیت قوموں میں ہوتی ہے، اور یہی کیفیت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پر فوبیاز، نفرتیں جو ہیں وہ صدیوں چلتی ہیں، وہ کروسیڈز والی نفرت نکال کر وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو آپ ذہن نشین کریں کہ یہ کنٹرول جو ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو ایز انڈیویجولس،
I am talking also to you as members of a country which aspires to make a name on this earth. جو اس کا ویژن تھا, جو اسلام کا ڈائریکشن ہے, جو علامہ اقبال کا ویژن تھا, اور جو قائد اعظم محمد علی جناح جو اس شہر کا آدمی, اس نے جو ویژن آپ کو دیا, اس ویژن کی تکمیل پر آپ پہنچے. میں آپ سے یہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے حوالے سے a big change is happening. میں پچھلے سال سے لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا طریقہ امتحان جو ہے, جس کے اندر آپ لکھا ہوا ہوم ورک دیتے ہیں آف سم سارٹ, کہ یہ تھیسس ہے اور یہ پیپر ہے وغیرہ, وہ آج کل تو پاپولر ہو گیا, بٹ آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ سنس اباؤٹ اے ایئر, کہ GPT-3 کے اعتبار سے وہ ایویلیویشن میکینزم ان لوگوں کے لیے اب مشکل ہو گیا. کیوں مشکل ہوا؟ اچھا, اس وجہ سے مشکل ہوا, دو چیزیں ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ میں اپنی رینڈم ایکسیس میموری کے اندر مجھے ساری ڈیزیزز کو یاد کرنا پڑتا تھا, اس کی سمپٹومیٹالوجی کو یاد کرنا پڑتا تھا, کہ جیسے ہی میں مریض کو دیکھوں تو میرے ذہن میں سارا اسیسمنٹ یہاں سے میموری سے ڈیٹا نکال لوں, اور پھر انالیٹیکل ایبلٹیز کے ساتھ اپنے ذہن کے میں ججمنٹ کروں کہ یہ مریض کو یہ بیماری ہے, لہٰذا یہ دوا دینی ہے. مگر دنیا اب بدل رہی ہے. اب یہ جو ایبلٹی, جو نالج کی کوانٹٹی ہے, یہ بہت ہو گئی. تو لہٰذا اقرا یونیورسٹی along with other universities have to keep pace with the changing environment. اچھا, keep pace کا مطلب کیا ہے؟ keep pace کا مطلب یہ ہے کہ انوویٹو ہو کر دیکھو. یہ تو انٹلیکچوئل ایکسرسائزز ہے نا, اس میں ہم کیوں انتظار کریں کہ دنیا جب چینج ہوگی تب ہم چینج ہوں گے؟ میں تو آپ پاکستانیوں سے یہ امید لگاتا ہوں کہ دنیا سے پہلے آپ اس چینج کو پہچانیں. یہ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز, اینالیٹیکل ایبلٹیز والی دنیا ہے as far as education is concerned, not memories of past sequences of things. Analytical ability. میرا پوتا جو ہے وہ ڈینٹل اسکول میں ہے, کالج میں, اور وہ کہتا ہے کہ دادا مجھے تو یہ ساری چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں, at a typing of a few words I can get all that memory available. تو اب with ChatGPT also around you will have to think innovatively. gut reaction کیا ہے؟ gut reaction یہ ہے کہ بین کر دو. تو یہ نئی ٹیکنالوجی کو بین کر کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. نیو یارک میں بھی بین ہوا ہے. ویسے یہ مت سمجھیے کہ انسان صرف یہاں پر ریٹروگریسو ہے. دنیا میں یہ کیفیت ہے کہ گھبرا گئے. پاکستان کے اندر تو اور بڑی کیفیت ہے نا. جب یوٹیوب سمجھ میں نہیں آتا تو 2 سال کے لیے ہم نے بین کر دیا. جب ویکیپیڈیا سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے اس کو بھی بین کر دیا. یعنی یہ بالکل وہ کیفیت ہے جو مسلمان نے 300-400 سال اپنائی, کہ انگریزی مت پڑھو. یہ تو سر سید احمد خان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرو, ورنہ مسلمان تو یہ کہتا تھا کہ مت پڑھو, اس کے ساتھ خرابہ آئے گا. ٹیلی ویژن مت دیکھو, اس کے ساتھ خرابی آئے گی. جب پریس بنا, گوٹنبرگ بائبل چھپی, ایک یہودی نے گوٹنبرگ جس کا نام تھا, اس نے پریس بنایا, تو مسلمانوں میں استنبول میں 400 سال بعد ایک مسلمان نے پریس لگایا, صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ یار اس سے تو خرابہ ہوگا. تو علم کا مقابلہ ٹویٹس کے اندر پولیس والے کو اس بندے کے گھر بھیج کر نہیں ہوتا. اس کا مقابلہ پرانے ٹول سے نہیں ہوتا کہ بند کر دو, اس کو دھمکی دو, یہ خاموش ہو جائے گا. اس سے گریز کر اس کا مقابلہ, ایک دنیا انٹلیکچوئل دنیا ہے, آپ کو مقابلہ اس کا انٹلیکچولی کرنا پڑے گا. مگر آپ کے ساتھ کیا امیدیں ہیں؟ آپ کے ساتھ ایک امید میں نے آپ سے اظہار کیا کہ آپ ہیں ایلیٹ, لہذا آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. آپ ان چند لوگوں میں ہیں, چند ویری اسمال پرسنٹیج آف پیپل ان مائی کنٹری جو پاکستان کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اچھا, مگر ہے کیا؟ آپ چند ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں 2 بنیادوں سے, ایک صحت اور ایک تعلیم. چائنا جس دور سے نکلا ہے اس دور کے اندر 10 سال 15 سال انہوں نے صرف ان چیزوں پر لگائے. ہمارا کیا حال ہے؟ 2-2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ کی حد تک تو پہنچ بھی نہیں پاتے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کچھ کم عقل ہیں, ممکن ہے ہم سے زیادہ عقل کے لوگ ہوں, مگر ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملی. جب اپارچونیٹیز نہیں ملی تو either they become unskilled workers or some skills they acquire. کس کی ذمہ داری ہے؟ This is not only the state. The state is formed of people like you. یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے. یہ جو ہے کہ blame the state, blame the country, where are you? You are the people who make the country.
Whatever is happening is Pakistan. If you don't resist it, if you don't contribute it, then you don't have any right to blame what is happening. کیونکہ 4 پلرز ہیں, چاروں پلرز کے اندر اگر دیمک لگنے لگے تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 4 پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے. ایک جوڈیشری ہوتی ہے, آپ نے جسٹس منیر کے زمانے سے دیکھا کہ دیکھ میک مسٹیکس. آپ کو ریکوٹنگ یاد ہے, کیا کرایا کچھ نہیں, ہم نے 10 ارب روپے کا ڈالر کا جرمانہ بھر دیا, پیسے ہیں نہیں ہمارے پاس. اور دنیا کا نظام یہ ہے طاقتوروں کا کہ جرمانہ دو تم, کس بات کا جرمانہ؟ مگر آپ دیکھیں ہوا ہے. اسی طرح سے لیجسلیچر ہے, قوانین کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں, آئین کے اعتبار سے دیکھ لیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دس از اے پیس آف پیپر. دس از ناٹ اے پیس آف پیپر, دس از یور ملکیت اینڈ مائی ملکیت. وی اسٹینڈ بائی اٹ اینڈ وی ول اسٹینڈ بائی اٹ. کیپ آن ریممبرنگ دیز آر فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹس جس سے پاکستان ہٹ نہیں سکتا. قوتیں بھرتی رہیں گی جو ہیلے بہانے دیں گی آپ کو, اس چیز سے یہ بچا لو, اس چیز سے یہ بچا لو. اور آج کل آپ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں. وہ تماشا کیا ہے کہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے انتخابات, اس سے کسی نہ کسی طرح سے گریز کیا جائے. تو جو میں نے خط لکھا اس خط کے اندر میں نے مثال دی کہ سب سے پرانی جمہوریت دنیا کے اندر, یقیناً برٹن کے اوپر دیکھا جاتا ہے دیٹ واز این ایلیٹسٹ ڈیموکریسی, وہ امریکہ کی ہے آج کل, 200 سال پرانی, 250 سال پرانی. 1812 کے اندر امریکہ نے دے ڈکلیئرڈ وار آن گریٹ برٹن. ڈیورنگ دیٹ وار جولائی میں ڈکلیئر کیا, پریسیڈنٹ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, آ جائے گا. جولائی ہے نہیں, لنکن واز 1864 اور 62, یہ دوسرا. تو جب وار ڈکلیئر کر دی تو لوگوں نے کہا اب نومبر آیا, نومبر میں الیکشن ہو نہیں سکتے, تم تو جنگ میں ہو. اس جنگ کے اندر واشنگٹن واز ٹیکن اوور, ڈسٹرائڈ اینڈ برنڈ, بٹ دی امریکنز ہیڈ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. اس نے کہا نہیں, الیکشن نہیں پوسٹپون ہوں گے. تو 1812 میں وہ واقعہ میں نے کوٹ کیا. دوسرا کوٹ کیا ابراہیم لنکن کا. ابراہیم لنکن الیکٹ ہوا, الیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایبولیشن آف سلیوری کے بعد ان کی سول وار ہوئی. اس سول وار کے اندر 1864 میں لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ الیکشن کراؤ گے تو نہ خود الیکٹ ہوگے اور نہ الیکشن کا ماحول ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو جنگ ہو رہی ہے بھائی. اس نے کہا اس جمہوریت کی بنیاد پر میں کھڑا ہوں, اگر الیکشنز نہیں کراؤں گا کوئی بات نہیں, میں نہ ہی الیکٹ ہوں, میں الیکشنز کراؤں گا. جب الیکٹ ہو گیا تو ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ ان اے اسپیچ دا سیکنڈ ڈے آفٹر دی الیکشن, اینڈ ہی سیڈ کہ امیجن کرو کہ یہ ان ریبیلینس کی وجہ سے, ان دہشت پھیلانے والوں کی وجہ سے اگر ہم الیکشن نہیں کرتے تو ان کی تو آدھی جیت ہو گئی تھی, کہ انہوں نے اس ملک کو مجبور کر دیا کہ جمہوریت کا راستہ چھوڑو اور انتخاب کا راستہ چھوڑو. تو یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں, اس لیے دی ہیں کہ پاکستان گرتا پڑتا یہاں تک پہنچا ہے, اس لیے دی ہیں کہ مس انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, اس لیے دی ہیں کہ ڈاکٹرائنز آف نیسیسٹیز اور اس طرح سے ہم نے غلطیاں کی ہیں, اس لیے دی ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب الیکشنز ملتوی کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ راستے کھلتے ہیں جو ان ڈیموکریٹک ہوتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیجئے. وہ 90 ڈیز کے لیے, آپ کو یاد ہوگا ایک ڈکٹیٹر پاکستان میں آیا, اس کی مجھے تقریر یاد ہے کہ اس نے کہا جی 90 ڈیز کے اندر میں الیکشن کراؤں گا. اس کے 90 ڈیز شاید 10-11 سال میں پورے نہیں ہوئے. تو لہٰذا آپ ذمہ دار ہیں. آئی ایم اسپیکنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان who should uphold the dignity, the constitution, the determinations which you have made, which your fathers have made. جو آئین کے اندر اور آئین کے سارے ڈاکومنٹس کے اندر آپ نے لکھا ہے اپنے لیے, اس ڈسپلن کو آپ پابند نہیں کریں گے. تو قائد اعظم کی جو بات تھی انہوں نے کہا کہ ایک تو یقین اور آپ کو ایمان ہو اپنے اوپر اور اللہ کے راستوں پر, پھر اتحاد ہو, اور اس کے بعد اپنے آپ کو ڈسپلن کرو. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. مگر یہ کہ کیونکہ بات طویل ہو رہی ہے, میں چاہوں گا کہ اس بات کو اب واپس کھینچوں اور آپ کے ساتھ یہ بات کروں کہ یہ ملک اور آئین کے حوالے سے جو کچھ ہے, اس کے بعد اپنے ملک کی ذمہ داری کے ساتھ پھر آپ دنیا کی طرف دیکھیں. تو میں آج کل رومی کو زیادہ پڑھ رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ جو خوبصورت چیزیں رومی سے میں نے حاصل کی ہیں وہ آپ کو بھی بتاؤں. ایک تو پاکستان کے حالات کے حوالے سے پہلے کہوں, پھر اس کے بعد جو زندگی کے
پرنسپلز ہیں ان کو اسپریچول اینگل سے آپ کو بیان کر دوں۔ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے رومی نے کہا کہ فراخ دلی میں اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے، کسی سے سبق لینا ہے تو دریا کو دیکھو کہ وہ سراب کرتا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس جانور کو پانی ملا اور کن پودوں کو ملا اور کن انسانوں کو ملا اور کس نسلوں کو ملا۔ تو اگر فراخ دلی دیکھنی ہے تو دریا کو دیکھو، اور اگر کسی کا عیب چھپانا ہو تو رات کی تاریکی سے سبق لو۔ وہ آپ سے مختلف تھا رومی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ واٹس ایپ پر کسی نے کوئی عیب کسی کا بتایا، ہم نے 50 لوگوں کو اسی وقت آگے بھیج دیا۔ تو رومی کہتا ہے کسی کا عیب چھپانا ہو، جو میرے نبی کی سنت ہے کہ وہ سر بھی چہرہ بھی موڑ لیتے تھے، تو کسی کا عیب چھپانا ہو تو رات کی تاریکی سے سبق لو، اور اگر درگزر کرنا ہو تو سمندر بن جاؤ۔ جیسے قطرہ، جیسا بھی خراب قطرہ دریا کا پانی سمندر میں جاتا ہے تو وہ سمندر جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اگر درگزر کی کیفیت تو پھر سمندر بن جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں اس کے علاوہ اس کی ایک بات ہے کہ اس نے 7 مدارج دنیا کو دیے محبت کے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ سے محبت کرو۔ یہ ٹوپی سر پر رکھنا ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے، چاہے وہ صدارت کی ہو چاہے وہ یہ ہو۔ خیر میں کچھ اور وہ کہتا ہے کہ محبت، اور اس کا مین پیغام محبت کا ہے، اور اس وقت یو ایس کے اندر سب سے بیسٹ سیلنگ پوئٹ از رومی، سو کیپ دیٹ ان مائنڈ، ہی از ویری پاپولر۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ محبت پہلے اپنے آپ سے کرو۔ اور کیوں اپنے آپ سے کرو؟ کہ یو آر دی ایگزسٹنس، یو آر یو، آپ اکیلے ہیں دنیا کے اندر، کوئی آپ کا ساتھی وقتی بنتا ہے مگر زندگی آپ کی اپنی ہے۔ اچھا، تو پہلے اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے سینے میں اپنے دل پر جو دھبے ہیں وہ داغ مٹاؤ گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ تم ہو کیا۔ پھر اپنے خاندان سے محبت کرو، یہ نہیں کہ بچے کو جیسے ہم نے چابی بھر کر چلا دیا ہے کہ اب بھاگتے ہی رہو، ایسے نہیں۔ محبت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ تربیت کرو، اور تربیت کے ساتھ ان کو دنیا کی محبتیں سکھاؤ۔ تیسرے یہ کہ میرے نبی جیسے کہہ کر گئے کہ 40 گھروں تک اس بات کا اہتمام کرو اپنی محبت کا، تو پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرو۔ پھر چوتھے یہ کہ اپنی قوم کے ساتھ محبت کرو، اور نفرت کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ محبت کرو تو دوسرے کے ساتھ نفرت کرو، اپنی قوم کے ساتھ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ محبت کرو۔ 5واں اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ، یو کانٹ شارٹ کٹ اٹ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ محبت کرو۔ پھر اس سے آگے جاتا ہے سم تھنگ وچ دا ورلڈ ریکگنائزز ٹوڈے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر زندہ اور مردہ چیز، پتوں سے محبت کرو، کیڑوں سے محبت کرو، بادلوں سے محبت کرو، پانی سے محبت کرو۔ The best message for environment which can be given is from Rumi، کہ وہ 6ٹھی اسٹیج بتاتا ہے انسانیت کی محبت کے ساتھ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو، اور 7ویں چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ یہ کائنات اسی کی محبت میں ہے۔ اور آخری چیز کہ پھر خدا سے محبت کرنے کے قابل ہو گئے۔ there is no short cut۔ یہ میں عبادتیں کرتا رہا ہوں، اللہ سے محبت کروں اور پڑوسی سے محبت کروں، دس از اے کنٹرڈکشن ان مائی لائف۔ یہ کنٹرڈکشنز ہیں، ان کنٹرڈکشن سے نکلیے۔ یہ محبتوں کا جو سیلاب ہے، جو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان سے اسلام کا اور محبتوں کا سیلاب، دنیا بھوکی ہے، دنیا پریشان ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ آف مورالٹی سے پریشان ہے۔ یہ گلوبل آرڈر جو ہے، گلوبل آرڈر آف ویسٹڈ انٹرسٹ، اس سے پریشان ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو دنیا بولتی نہیں ہے، لہٰذا اس سے پریشان یہ دنیا تلاش کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی نیش ہے میرے پاکستانیوں، اس نیش کو بھرنے کے لیے آپ ہی لوگوں سے، آپ سے بہتر کوئی دنیا کے اندر کوئی طاقت مجھے ابھرتی بھی نہیں نظر آتی۔ تو میں آخر کے اندر قوم، ملک، سلطنت، مرکز یقین، شاد باد۔